متبرجات مردوں کے درمیان چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ بھی یہ جہنمی ہے اور اس سے پہلے کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں حج یا عمرے کے لیے۔ نبی علیہ السلام سفر میں، تو آپ علیہ السلام کی نگاہ ایک وادی میں پڑی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اس وادی کے اندر کئی قسم کے پرندے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، انظروا الی الغربان، باقی پرندوں کو چھوڑ دو، ان کووں کی طرف دیکھو۔ تو صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں ان کووں کی طرف دوڑائی۔ کووں کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل ترون منه شيئا، کیا ان کے اندر تم کوئی عجیب چیز دیکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی، ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس سے ہم تعجب کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر دیکھو۔ صحابہ کرام نے پھر اپنی نظروں کو جما لیا۔ تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہمیں ان میں ایک علیحدہ سا اور ایک مختلف سا کوّا نظر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ پڑ گئی ہے اس پر؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کوے کو دیکھ لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا فرق کیا ہے؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہم نے ان کے پاؤں کو دیکھا، اس پرندے کے پاؤں کو دیکھا جو سرخ ہے، اس کی چونچ کو دیکھا وہ بھی سرخ ہے، باقی کووں میں ایسا کوّا نظر نہیں آ رہا، یہ ایک نرالا کوّا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، دنیا کے اندر برہنہ ہونے والی عورتیں، ننگا لباس پہننے والی، بے حیائی پھیلانے والی، دنیا کے اندر مردوں کو مائل کرنے والی، جہنم کے اندر اسی طرح ہوگی جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ جنت میں بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ جہنم کے اندر بھی اسی طرح اور جنت کے اندر بھی اسی طرح، یہ بات ہماری عقل سے بڑی دور ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تمام کووں کے اندر ایک کوّا نرالا ہے، اس کی اپنی نشانی ہے، اسی طرح جنت کے اندر بھی جس طرح باقی کوے زیادہ ہیں اور ایک کوّا صرف نرالا ہے، اسی طرح عورتیں جو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں، برقع پہن کر، حجاب پہن کر، جس طرح ایک یہ نرالا ہے، جنت کے اندر بھی اسی طرح ایک عورت ہی داخل ہو۔ جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ سارے کوے کالے ہیں اور ایک کوّا نرالا ہے، جس طرح سارے کووں میں یہ ایک کوّا نرالا نظر آ رہا ہے، اسی طرح باقی بھی آپ کو سارے کوے جو کالے نظر آ رہے ہیں، جہنم میں یہ سارے کی ساری اسی طرح ہوتے ہوں۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ قاسیات مائلات ممیلات متبرجات، برقعے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، جو مردوں کو مائل کرنے والی ہوگی اور مردوں کے درمیان چلنے والی ہوگی۔ یہ ہے بے حیائی ہمارے معاشرے کی، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان عورتوں کو جو جہنم کی طرف لوگوں کو مائل کر رہی ہیں، قائل کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین مردوں سمیت ان عورتوں کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلے
اور نکلنے کے بعد مسجد اس کی منزل ہو، مسجد تک پہنچے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئی یا فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں نماز ادا کر لی ہے، اب واپس جا رہی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اگر واپس جا رہی ہو اور جاتے ہوئے واپسی کے اوپر اگر اس کے جسم پر لگی ہوئی خوشبو غیر محرم مردوں کی صرف ان کے ناک تک پہنچ جائے، مرد سونگھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کھاتے کے اندر زنا کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آج یہ گناہ عام ہو چکا ہے، ہر عورت کو خوشبو کی پڑی ہوئی ہے، بازار میں نکلے ہیں تو کئی غیر مرد اس کی خوشبو کو سونگھ کر دیکھتے ہیں کہ گزرنے والی عورت کا کون ہے، اور پھر زیادہ اس کی طرف مائل ہوئے، دیکھا کہ کس خاندان کی ہے، کس کی بیٹی ہے، یہ کون سا پرفیوم لگا کر بازار کے اندر نکلی ہے، مائل کیا ہے، قرض کیا ہے، گناہ کی دعوت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر واپس لوٹے اور جس طرح کے ایک چنبی جس کو احتلام ہوتا ہے غسل کرتا ہے، اس عورت کے اوپر بھی اسی طرح غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کتنے مردوں کا زنا اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صحابیات، یہ میں نے آج کا موضوع عنوان 14 فروری بے حیائی کا دن آنے والا ہے، جس کو ہمارا معاشرہ ویلنٹائن ڈے کہتا ہے، اس کے رد کے اندر حجاب کو ترغیب دیجئے۔ جس طرح کے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا انڈیا کے ایک ملک کے اندر ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بنت حفا نے، ایک مسکان بی بی نے، ایک چھوٹی سی عمر کی نوجوان لڑکی نے حجاب پہن کر اور مردوں کے منہ بند کر دیے اور نعرہ تکبیر کا نعرہ وہاں پر بلند کر دیا۔ ایسی عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر درکار ہے جو حجاب بھی پہنے اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کرے، اور سارے کے سارے نوجوان اباس لڑکے، گلیوں اور محلوں کے اندر کھڑے ہونے والے لڑکے سب نے گھیرا ڈال لیا، اس کے ارد گرد آ گئے، لیکن اس بنت حوا نے، اسلام کی بیٹی نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں اور اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر سے تو تنہا نکلتی ہیں، جب بازار کی طرف آتی ہیں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی عزت اور عورت کا قرب الہی صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چار دیواری کے درمیان رہتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کئی عورتوں کو جہنم کے اندر واصل کریں گے، صرف گناہ ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی دنیا کے اندر رہ کر لباس بھی پہنتی ہوگی لیکن لباس کے اوپر تبرہ بازی کرتی ہوگی، کہ یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی دین ہے جس کے اندر لباس پہنا جائے۔ ایک عورت مر رہی ہے، گرمی کی شدت ہے اور پھر اس کو لباس کو حکم دیا جائے۔ سوریہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور دیگر مومنوں کی بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیجئے، کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر ایسی لمبی چادر اوڑھ لیا کرے کہ جس کے ذریعے نہ سر کا بال نظر آئے نہ پاؤں کا ناخن نظر آئے۔ یہ ہے جلاب، اس کو کہتے ہیں جلابیب، کہ جو اتنی بڑی چادر ہو کہ جس کے ذریعے پتہ ہی نہ چلے کہ عورت کی ساخت کیا ہے۔ یہ عورت، یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی عشاء کے وقت نازل ہوئی، عشاء کے وقت اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کو عشاء کے وقت نازل کیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کی طرف جا چکے تھے، جب ہم فجر کی نماز میں آئے تو ہم نے دیکھا انصار کی عورتیں اپنے گھروں کے پردوں کو پھاڑ پھاڑ کر برقعے اور حجاب کے اندر فجر کی نماز میں شامل تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحم اللہ نساء الانصار، اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر۔ ایک عورت نے پوچھا کہ آپ امی جان آپ صرف انصار کی عورتوں کے لیے رحم کی دعا کیوں کرتی ہیں، باقی عورتوں کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک آیت عشاء کے وقت سنی تھی اور فجر سے پہلے پہلے اس کے اوپر عمل کر دیا تھا، برقعے پہن کر حجاب پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت لباس کی قلت تھی، کپڑے کی قلت تھی، میں نے انصار کی ایک عورت سے پوچھا، میں نے کہا بہن تم فجر کی نماز میں اس حالت میں آئی ہو کہ تمہارے اوپر کوئی لباس ہے اور برقعے ہے، حجاب ہے، یہ کس طرح ہوا؟ ہم نے تو عشاء کے وقت یہ آیت سنی تھی، باقی تو لوگ چلے گئے خراٹے مار کر سو رہے تھے، صرف فجر کے وقت واپس آنا تھا، لیکن آپ نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور کئی عورتوں نے حجاب لیا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتی ہے کہ ہم نے جب یہ قرآن کی آیت کو سنا، ہمارے مردوں نے اور ہماری کچھ عورتوں نے جو عشاء کی نماز میں شامل تھی انہوں نے آ کر بتایا، تو ہم نے اس وقت نماز کے بعد گھروں کے پردے اٹھائے جو دیواروں پر لگے ہوئے تھے، بیڈ شیٹ نکالی جس کے اوپر ہم سوتی تھی، ہم نے اپنے گھر کے تکیوں کے چھاڑ نکالے، ان کے سارے نکال کر ان کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے حجاب اور برقعے بنائے۔ کیا ایسا ایمان ہماری عورتوں کے اندر ہے؟ کیا ایسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ اس سے بھی بڑی بات سنیے، سن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس لوٹے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو یقال لہا ام خلاد، جس عورت کو ام خلاد کہا جاتا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ عورت آئی ہوئی ہے، اس نے نقاب ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنے سر کے اوپر ایک برقع ہے اور چہرے کے اوپر نقاب لگا ہوا ہے۔ ہم حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام سے آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بتائیں کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر ہے تیرے بیٹے کے لیے۔ تو جب وہ عورت یہ بات سن کر واپس جانے لگی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کا راستہ روک لیا، میں نے اس عورت سے پوچھا، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بہن جئتی تسألینی ان ابنک، اے بہن اے ام خلاد تو اس حالت کے اندر آئی ہے کہ تو اپنے بیٹے کا سوال کر رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا کہ نہیں ہوا، او انت متنقبۃ اور تو نے نقاب بھی ڈالا ہوا ہے۔ یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب اس معاشرے کے اندر کوئی کسی کا بیٹا، کسی کا خاوند یا کسی کا عزیز و اقارب میں سے کوئی رشتہ دار شہید یا فوت ہوتا تو ان کی عورت ان کے اوپر نوحہ کیا کرتی، اپنے بالوں کو پھاڑتی، گریبان کو چاک کرتی، اپنے چہرے کے اوپر مٹی ڈالتی، اس طرح کا قسم کا ماتم اور اسی طرح اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتی اور نوحہ کیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، فرمایا کہ اے بہن تو اس حالت کے اندر آئی ہے کہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر رہی ہے اور تو نے نقاب بھی ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب دیا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ کیا بات کرتی ہے، ان ارضا ابنی ولم ارضا حیائی، اے عبداللہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں مری ابھی تک، میری حیا ابھی تک زندہ ہے، میں پردہ نشین عورت ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والی ہوں، میں برقع پہن سکتی ہوں، کوئی مرے یا جیے میری حیا ختم نہیں ہوئی، میرا بیٹا دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ آج اگر کسی کا بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو محلے والی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے اس کی ماں کو دیکھا ہے بھائی،
जनाजे के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, ना उसके बुर्के का पता था, ना उसके हिजाब का पता था। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक साथी सहाबी रसूल खंदक के मौके पर आया, आप अलैहिस्सलाम के साथ है। जब खंदक नबी अलैहिस्सलाम खोल रहे थे तो इसने इजाजत की, अल्लाह के नबी मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है चले जाओ। तो उसने सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे एक नेज़ा दे दे, मैं रास्ते के अंदर मुझे यहूदी मिलेंगे ताकि अगर मुकाबला हो जाए तो मैं अपनी जान का दिफा कर सकूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक नेज़ा उसके हाथ में दे दिया। अब ये सहाबी रसूल घर की तरफ आ रही है। जब घर की तरफ पहुंचे तो अपनी बीवी को देखा कि वो अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर खड़ी हुई थी। सहाबी रसूल ने नेज़ा उठाया, जिस तरह के कोई दुश्मन को वार करता है, नेज़ा उठाकर अपनी बीवी की तरफ मार रहा था। इतने में अपनी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनते हैं कि कहते हैं कि सर के ताज नेज़े को नीचे कीजिए, घर में आइए, घर में देखिए कि किस चीज ने मुझे घर से बाहर निकाला है। यहां पर गैरत ईमानी है। सहाबा किराम अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को अपने घर की दहलीज तक भी नहीं आने देते थे। हमारी तो मर्दों की शॉपिंग भी औरतें कर रही हैं। माजरत के साथ ये जुमला अच्छा अगरचे नहीं लगता किसी को भी, मैं हूं चाहे आप हैं, हमारी शॉपिंग भी औरतें कर रही हैं, हमारे लिबास भी औरतें खरीद रही हैं, बाजारों के अंदर हमारे जूते तक भी औरतें खरीद रही हैं। लेकिन सहाबा किराम का प्यार क्या था, उनका ईमान क्या था कि अपनी बीवी को दरवाजे की दहलीज तक भी नहीं आने दिया। जब वो घर तशरीफ लाए, देखा कि घर के अंदर एक बहुत बड़ा अज़दिहा उनकी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है। उनको फिर उन्होंने वार कर करके कत्ल करना शुरू कर दिया। ये वजह थी घर से बाहर निकलने की, वरना किसी कोई औरत, कोई सहाबी रसूल, सहाबा किराम की बीवियां कोई शौक की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकलती। और गैरत क्या थी, नेज़ा उठा लिया अपनी बीवी को मारने के लिए। कि तेरी क्या मजाल है कि तू घर से बाहर निकले, तू मेरी हया है, तू चार दीवारी के दरमियान ही रहेगी। ये है सहाबा किराम का ईमान। ये सहाबा किराम ने अपनी बच्चों की तरगीब क्या की है, उनकी तरबियत क्या की है, दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश की है, दीन के मुताबिक लिबास पहनाइए। ये मत सोचिए कि बच्ची अभी छोटी है, ये मत सोचिए। इंसान को गुनाह के ऊपर अगर कोई माइल करता है, सबसे पहले औरतों का लिबास और औरतों का हुस्न माइल करता है, और यही गुनाहों की दावत देता है। और इसी गुनाह के अंदर मुलव्विस होके कई मुबाश लड़के जिनके ज़हन के अंदर फतूर होता है, वही फिर हमारी माँ और बहनों और बेटियों का पीछा करते हैं। फिर आखिरकार यही होता है कि सुनने को कई कई बातें मिलती हैं। अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत कीजिए। एक बच्ची की तरबियत करना गोया के एक नस्ल की तरबियत करना है। उस बच्चे की आपने तरबियत की है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपनी 3 बेटियों की तरबियत की, 3 बेटियां उसके यहाँ पैदा हुई, वो बड़ी हुई, उसकी तरबियत अच्छी की, कोई कमी नहीं छोड़ी, उसके बाद फिर उनको अच्छे रिश्ते को देखकर उनको रवाना कर दिया, रुखसत कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अच्छी तरबियत करने का नतीजा ये है कि कल क़यामत के दिन आएगा, ये 3 बेटियां जिनकी अच्छी तरबियत की होगी इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, ये क़यामत के दिन आएगी, जहन्नम के सामने इस बात के लिए ढाल बन जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जहन्नम से जब ढाल बनेगी, अल्लाह के सामने सिफारिश करेगी कि अल्लाह हमारे इस बाबा को जहन्नम में न जाने देना, इन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की। ऐसे बाप बनने की कोशिश कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है, क्योंकि अल्लाह ने अंबिया के घरों के अंदर भी बेटियां पैदा की हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां। और आप अलैहिस्सलाम ने जिस कदर अपनी बेटियों की तरबियत की है, मिसाल रकम कर दी है। अगर कोई बाप बनना चाहता है तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को फॉलो करे। अगर कोई ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा बनना चाहती है हमारी बहन, तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत को फॉलो करने की कोशिश करें। मगरबी तहजीब को छोड़ दीजिए, ये चैनल, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, ये मगरबी तहजीब के त्योहार, इनको छोड़ दीजिए। अगर वैलेंटाइन डे है तो इसको यौम हिजाब बनाइए। हम यौम हिजाब के कायल हैं कि ये पर्दे का दिन है,
یہ بے حیائی کا دین نہیں ہے، یہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں پھول دینے کا دین نہیں ہے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کا دین نہیں ہے، یہ کسی کی عزت کی چادر کو پھاڑنے کا دین نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا دین ہے، یہ اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کا دین ہے کہ اس دن آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی بچوں کو برقعے اور حجاب اور چھوٹے چھوٹے جس طرح سکارف وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہنا کر آپ اس کے ساتھ ترویج کیجئے اور معاشرے کو سمجھائیے آج کا دن ویلنٹائن ڈے نہیں بلکہ یوم حجاب ہے۔ سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 عورتیں بڑی عظیم عورتیں ہیں، 3 عورتیں۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سی عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ دوسرے نمبر پر سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، نبی علیہ السلام کا جگر گوشہ، آپ علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا، آپ کے دل کا سکون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی وجہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر درج کی ہے، فرماتے ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا عظیم خاتون کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے کھجوریں لے کر ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا، جب مجھے کوئی درہم دینار حضرت خدیجہ نے دینے ہوتے تو کبھی بھی آنکھ اٹھا کر محمد رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ حیا تھی ان کی آنکھ کے اندر۔ اور حضرت مریم علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے کبھی بھی اونٹ کی سواری نہیں کی، پوری زندگی میں اونٹ کی سواری نہیں کی۔ وجہ پوچھی تھی کہ اونٹ کی سواری نہ کرنے کی وجہ سے اتنی فضیلت ملی ہے؟ فرمایا کہ اونٹ کی سواری نہ کی ہے اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا جانور ہے، جب عورت اس کے اوپر بیٹھے گی تو باقی نیچے کھڑے ہوئے مردوں کو نظر آئے گی، اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام نے اونٹ کی سواری نہیں کی۔ اور تیسری حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سن بلوغت سے لے کر وفات تک، جنازے تک، نہ ان کے سر کا بال کسی صحابی رسول نے دیکھا اور نہ ان کی چادر کو کسی صحابی رسول نے دیکھا۔ یہ ہے حیا، یہ ہے شریعت کا تقاضا کہ حیا کو پیدا کیجئے، معاشرے کے اندر پردے کو فروغ دیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو پردہ شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔